اور مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان وہ ہے جو عنوانات کی جان ہے، اور جس پر امام احمد رضا کو بھی ناز تھا، کیونکہ امام احمد رضا ہما جہد شخصیت کا نام ہے۔ امام احمد رضا کو امام احمد رضا ان کے سائنسی فنون نے نہیں بنایا، امام احمد رضا کو امام احمد رضا ان کے ریاضی دان نے نہیں بنایا، ان کے ریاضی کی صلاحیتوں نے نہیں بنایا، امام احمد رضا کو امام احمد رضا ان کے علم فقہ نے نہیں بنایا، امام احمد رضا کو امام احمد رضا ان کے علم حدیث نے نہیں بنایا۔ امام احمد رضا کو اگر امام احمد رضا کسی نے بنایا ہے تو ان کے عشق رسول نے بنایا، ان کی محبت رسول نے بنایا ہے۔ امام احمد رضا اس عاشق صادق کا نام ہے کہ اللہ اکبر، امام اہل سنت پوری زندگی خود بھی عشق مصطفیٰ میں ڈوبے رہے اور پوری دنیا کو عشق مصطفیٰ کا درس دیتے رہے، بلکہ آپ نے یہ پیغام دیا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ ہر بیمار اپنے مرض کا علاج چاہتا ہے، لیکن جو عاشق مرض عشق رسول ہوتا ہے، جو عشق رسول کا مریض ہوتا ہے، پھر وہ اس میں دوا نہیں چاہتا بلکہ وہ اس میں سوا چاہتا ہے۔ بلکہ ان کے شہزادے تو یوں کہتے ہیں، مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے۔ وہ امام احمد رضا کے صاحبزادے یوں کہتے ہیں اور امام فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ وہ کیسا عاشق رسول تھا، اس نے جو بات بھی کی ہے عشق رسول میں کی ہے، اس نے جو بھی لکھا ہے عشق رسول میں لکھا ہے۔ وہ چلتا تھا تو عشق کی تصویر بن کر چلتا تھا، وہ بیٹھتا تھا وہ تصویر عشق رسول بن کر بیٹھتا تھا، اس کا قلم مصطفیٰ کریم کی مدحت کرتا تھا، اس کے ہونٹ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رطب اللسان رہا کرتے تھے۔ اس کا حال یہ تھا، وہ ایسا عشق میں فنا ہو جانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے پتے کو بھی فراموش کر دینا چاہتا تھا، عشق میں وہ اپنے آپ کو یوں گمانا چاہتا تھا کہ خود کہتے ہیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، عشق میں یوں گم ہو جاؤں کہ میں اپنے آپ کو ڈھونڈ نہ سکوں۔ وہ سچا عاشق تھا، وہ ایسا عاشق تھا کہ لوگ زمزم پیتے ہیں تو لوگوں کو اسماعیل علیہ السلام کی یاد آتی ہے، لیکن اللہ اکبر جب کوئی عشق میں فنا ہو جاتا ہے تو اس کو محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاں وہ لکیر کا فقیر نہیں تھا، وہ سراپا عشق تھا، وہ عشق محبت کا امام تھا۔ اس نے عشق کے وہ موتی بکھرے ہیں کہ بر صغیر میں اگر آج عشق کے ڈنکے بج رہے ہیں تو یہ امام احمد رضا کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، لوگ زمزم پیتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کے قدم یاد آتے ہیں کہ اسماعیل کے قدم سے زمزم نکلا ہے، لیکن عاشق کو ہر جگہ محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ زلیخا جب حسن یوسف میں فدا ہو گئی تو تاروں کو دیکھتی تو تارے نہیں جلوہ یوسف نظر آتا، پتوں کو دیکھتی پتے نہیں جلوہ یوسف نظر آتا، چاند کو دیکھتی چاند نہیں جلوہ یوسف نظر آتا۔ لیکن عشق و محبت کے امام لوگ زمزم پیتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام یاد آتے ہیں۔ یقیناً ادب نے تو اسماعیل کو یاد دلایا علیہ السلام، لیکن تو نے اپنے محبوب کی برتری کا اعلان وہاں بھی کیا۔ جب میرے امام زمزم کے چشمے پر گئے ہیں تو کیوں کہتے ہیں ان کو بے مانگے ملا، کن کو ان کو آمنہ کے لال کو ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیا صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں، یہ ایڑی رگڑتے ہیں تو زمزم ملتا ہے، انہیں بغیر مانگے کوثر ملتا ہے۔ زمزم و کوثر میں فرق یہ ہے، زمزم پینے والا جب زمزم پیتا ہے تو بھوک بھی مٹتی ہے، پیاس بھی مٹتی ہے، لیکن وقتی طور پر لیکن اے مصطفیٰ میرے آقا تجھے بن مانگے وہ کوثر ملا ہے کہ جو ایک جام پی لے کبھی اس کو بھوک نہ لگے، کبھی پیاس نہ لگے۔ نعرہ تکبیر،
بنا صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں. یہ عشق محبت کے امام کی بولی ہے. لوگ کہتے وہ ہماری طرح, ہم تو جناب اسماعیل کی طرح بھی نہیں مانتے ہیں, ہم تو حضرت اسماعیل کی طرح بھی نہیں مانتے ہیں. ان کو بے مانگے ملا, ان کو رگڑ کر ایڑیاں. صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں. شعر اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ مالیگاؤں والے شاعری جانتے بھی ہیں, شعرا رکھتے بھی ہیں, شعر کی قدر بھی جانتے ہیں. اس لیے اپنے عشق محبت کے تاجدار کی بولی. لوگوں کعبہ دیکھتے ہیں تو کعبہ بنانے والے خلیل اللہ یاد آتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہیں, لیکن بارے عشق محبت کے امام, عشق محبت کے الفاظ اور القاب اس صدی میں تجھے ہی زیب دیتے ہیں. اس صدی میں عشق و محبت کے الفاظ و القاب تجھے کو زیب دیتے ہیں. اس لیے کہ جب لوگ کعبہ دیکھتے ہیں کہتے بنا ابراہیم ہے, منا جاتے ہیں یادگار ابراہیم ہے, عرفات جاتے ہیں یادگار ابراہیم ہے. لیکن میرا امام کعبہ دیکھے منا دیکھے تو یوں کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. ارے یہ کہاں سے آتے, کہاں ہوتے؟ لولا کلمہ خلقت الدنیا, خدا نے کہہ دیا وہ آمنہ کے لال تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. وجہ تخلیق کائنات کو پیارے تو ہے, اسی لیے میرا امام کہتا ہے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. وہ کیسا عاشق تھا, وہ بیمار بھی پڑتا ہے ڈاکٹر سے دوا کی بات نہیں کرتا, وہ تو اپنے محبوبی سے دوا مانگتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے اوروں کے محبوب بیمار کر دیتے ہیں, یہ ایسا محبوب ہے جو شفا عطا کرتا ہے. اسی لیے کیا انداز سے مانتے ہیں, بیمار بھی پڑتے ہیں. جو آمنہ کے لال کا ہو گیا اسے ہر درد کا علاج مل گیا, ہر دکھ کا مداوا مل گیا, ہر زخم پہ مرہم رکھ دیا گیا. کہتے ہیں تم شافی و کافی ہو, تم وافی و نافی ہو, تم شافی و نافی ہو, تم کافی و وافی ہو, تم درد کو کر دو دوا, درد کو درد کو درد کو کر دو دوا, درد کی کر دو دوا نہیں, درد کو کر دو دوا. ڈاکٹر درد کی دوا کرتا ہے, حکیم درد کی دوا کرتا ہے. جب درد کی دوا ہوتی ہے ڈاکٹر دوا دیتا ہے, ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو درد کی دوا ہوتی ہے. شفا کی کوئی گارنٹی نہیں, یہ درد کی دوا ہے. اور اگر شفا مل بھی جائے 2 دن کے بعد مرض پھر لوٹ جائے, کوئی گارنٹی نہیں. ڈاکٹر پہ کیس نہیں ہو سکتا, کوئی شکایت نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ اگر درد کی کا دوا کی ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. میرا امام اس بارگاہ میں مانگتا ہے تو مانگنے کا سلیقہ بھی عطا کرتا ہے کہ دیکھو یوں مانگا جاتا ہے بارگاہ رسالت سے, حبیب کردگار سے یوں مانگا جاتا ہے, اس لیے کہ یہ دربار محمد ہے. یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی, غیر بھی جایا نہیں کرتے. وہ کہتے درد کو کر دو دوا. دیکھو درد کی دوا تو میں نے بتا دیا, لیکن وہ درد کی دوا نہیں, درد کو دوا. جب درد کو دوا کیا جاتا ہے تو بیماری لوٹ کر نہیں آتی, پھر اس میں تکلیف بھی دوا کی اٹھانی نہیں پڑتی. بغیر دوا کے درد خود دوا بن جاتا ہے, درد خود شفا بن جاتا ہے. اس کی مثالیں پیش کروں تو بڑے دفاتر چاہیے, لیکن صرف 2 حدیثیں پڑھوں گا. درد کو کر دو دوا, درد کو کر دو دوا. یہ انہوں نے مانگا تو کوئی بدعت کر دیا, کوئی شرک کر دیا, کوئی خلاف واقعہ بات کر دی, کوئی خلاف حدیث بات کر دی, کوئی خلاف قرآن بات کر دی. نہیں نہیں, اس لیے کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ اگلے مجددوں کی بولی بولتا ہے. جو مجدد ہوتا ہے وہ اوروں کی پہلے جو گزر چکے ان کی بولی بولتا ہے. اللہ اکبر. اس مجدد کا حال کیا ہے, وہ درد کو دوا مانگ رہا ہے. کیا اس نے اکیلے مانگا کہ اس سے پہلے بھی کسی نے مانگا؟ اس لیے کہ وہ مجدد انگریزوں کی پیداوار کا سرخیل نہیں تھا, ان کا سرغنہ نہیں تھا, اس مسلک کا
का अलमबरदार वो नहीं था जो अंग्रेजों की मेज पर बना हो, वो उस मसलक का अलमबरदार था जो सहाबा से मिला है, ताबईन से मिला है, गौसो ख्वाजा से मिला है, मखदूम सिमना से मिला है। वो उसी मसलक का अलमबरदार था, इसलिए वो वही बातें करता था जो उसको ज़खीरे सहाबा से मिली थी। दर्द को कर दो दवा, देखो दर्द की दवा तो तुम करते रहते हो, अब जरा दर्द को दवा का जलवा भी देखो। एक जंग का मौका है, हजरत कतादा की आंख उस जंग में निकल जाती है। कतादा ने आंख के ढेले को हाथ पर लिया और हाथ पर लेकर दर्द को दवा बनाने के लिए आमिना के लाल की बारगाह में आए हैं। या रसूल अल्लाह, मेरी आंख का ढेला निकल गया है, आका मेरे आंख का इलाज कर दीजिए। मेरे रसूल को कहना चाहिए था, ओ कतादा मैं तो कलमा पढ़ाने आया हूँ, कोई डिस्पेंसरी खोलने के लिए तो नहीं आया। लेकिन कतादा भी जानते थे अल्लाह ने जितने उलूम और फुनून हो सकते थे सब आमिना के लाल को अता किए, इसलिए कि नबी वो होता है कि हर शान और सिफत नबी के अंदर मौजूद होती है। वो किसी और का नबी होगा जो उर्दू सीखने के लिए हिंदुस्तान आता हो, मेरा नबी तो वो है जो जानवरों की भी बोली जानता है, पत्थरों की भी बोली जानता है। क्योंकि मौला अली कहते हैं, आका ने फरमाया, हदीस से पाक है कि मैं उस पत्थर को जानता हूँ जो ऐलाने नबुव्वत से पहले मुझे सलाम किया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हमने तय कर लिया सलाम पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नबी ने फरमाया उस पत्थर को जानता हूं जो कबले नबूवत ऐलाने नबूवत से पहले मुझे सलाम करता था। अरे नादान, पत्थर सलाम पढ़े तो नबी पहचानते हैं, अगर मोमिन सलाम पढ़े तो कैसे भूल जाएंगे। हम सलाम इसलिए पढ़ते हैं कि शफाअत के लिए सबको जाना है, नमाजी को भी, हाजी को भी, गाजी को भी, शहीद को भी, वली को भी, कुतुब को भी, अब्दाल को भी, सहाबा को भी, हत्ता के नबियों को भी उनकी बारगाह में झोली लेकर के जाना है। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, ऐ खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, खलीलुल्लाह को उनकी हाजत है, मुझे और आपको क्यों नहीं है। सलाम इसलिए पढ़ते हैं कि पत्थर उन पे सलाम पढ़े तो वो पत्थर को पहचानते हैं। यहां से पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं और बार बार पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते हैं, पढ़ते थे, पढ़ते रहेंगे। एक बार नहीं, ए आला हजरत तुझ पर सलाम हो कि तूने हमें एक ज़बान में लाखों लाख मर्तबा सलाम पढ़ना सिखाया। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौशे बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम, उनके मौला पे उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। ऐसा सलाम लिखा कि नबी का सरापा उसमें बयान कर दिया। अल्लाहु अकबर। सूफी साहब, आपने मेरा इम्तिहान तो नहीं लिया, मुझे इश्क रसूल इमाम अहमद रजा का उन्वान दिया। मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन पूरी रात इस पे गुफ्तगू करके यही कहूंगा, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। अल्लाहु अकबर। आपको बताऊं, ये वो मकबूल जमाना सलाम है। लोग कहते उर्दू जबान में कसीदा बुर्दा है, और कौसर नियाजी साहब ने ये ऐलान किया था कि अजान के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला कलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम है। कितनी कोशिशें की गई सलाम बंद कराने की, सलाम बंद कराने वाले तो बंद हो गए, लेकिन सलाम बंद न हो सका, और सलाम कभी बंद हो भी नहीं सकता, इसलिए कि मेरे अल्लाह ने फरमाया सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, के हाँ रब सलाम करेगा अपने बंदों को, लेकिन कुछों को झाड़ भी देगा। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, सलाम के मुनकिरों को छाड़ दिया जाएगा, मुजरिमों को निकाल दिया जाएगा, इसलिए कि रब उन्हीं पर सलाम भेजेगा जो उसके महबूब पर सलाम भेजा करते थे। तो अर्ज ये कर रहा था, पत्थर सलाम पड़े तो उसे पहचानते हैं, इंसान पड़े तो क्यों ना पहचानेंगे। जब सबको भीख मांगने उन्हीं के आस्था पे जाना है तो अल्लाह अकबर। जब हम जाएंगे हुजूर कहेंगे अबू बकर इसे कैसे भुला दूं, ये तो माले गांव में सुबह शाम पढ़ता था, रातों दिन पढ़ता था, सोते जागते पढ़ता
تھا, ایک بار نہیں ایک زبان میں لاکھوں لاکھ پڑھتا تھا. کچھ لوگوں کو نہ برداشت ہوا, ان کے دل دماغ میں سودا سمایا, روکنے کی کوشش کی. سنی کم ماننے والا ہے, سنی بڑا دبنگ ہے, اس کو کبھی نہ چھیڑنا. سنی بڑا دبنگ ہے, یہ کب ماننے والی قوم ہے. انہیں مارا جائے یہ نہیں مانتے, انہیں کی غربت ان پہ مسلط کی جائے نہیں مانتے, کیونکہ یہ بلالی لوگ ہیں. ریت پر لیٹ کر چابک کھا کر کہتے ہیں سب چھوڑ سکتے ہیں, دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتے. یہ ماننے والی قوم تو ہے نہیں, کیونکہ ان کو کسی ملا نے نہیں منوایا, اسے تو مولا نے منوایا ہے, اور جسے مولا منواتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. تو جب روکنے کی کوشش کی تو اس وقت لوگ نہ رکے, تو کہا گیا یار یہ سلام اعلی حضرت نے اپنی بیوی اپنے بیٹے پہ بھیجا ہے, کیونکہ جان رحمت ان کی بیوی کا نام تھا اور مصطفیٰ ان کے بیٹے کا نام تھا. لیکن ہم نے جب جواب دیا تو جواب والوں نے لاجواب, سوال والے لاجواب ہو گئے. یہ سلام اعلی حضرت نے شادی سے تقریباً 5 سال پہلے لکھا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن امام احمد رضا. سبحان اللہ, سبحان اوپر سے نیچے تک 6 پشت تک سارے شجرے پر ڈالے. جان رحمت نام کی ان کے گھر میں کوئی عورت ہے ہی نہیں, حیرت کی بات ہے. لیکن اگر 5 سال پہلے کوئی اپنے بیٹے کے سلامتی کا اعلان کرتے تو یار یہ بھی تو کرامت سے کم نہیں ہے. احمد رضا تیری عظمتوں کو سلام, لوگ تجھے جتنا گھٹاتے ہیں تو اتنا بڑھتا جاتا ہے, اس لیے کہ احمد رضا کسی اللہ اکبر فرد واحد کا نام نہیں, رسول اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا ہے. غوث الاعظم کی کرامتوں میں سے ایک کرامت کا نام احمد رضا ہے. ارے احمد رضا وہ ہے کہ بڑے بڑے پیروں پر مرید ناز کرتے ہیں. احمد رضا وہ ہے جس کا پیر اس پہ ناز کرتا تھا, مرید کیا, فوراً خلافت دی اور کہا کہ لوگوں آج آل رسول کی فکر دور ہو گئی. روزانہ سوچتا تھا, ہر دم ہر پل ہر ساتھ سوچتا تھا اللہ پوچھے گا آل رسول لایا کیا ہے, کیا عرض کروں گا. آج فکر دور ہو گئی, خدا کے لیے تحفہ تیار ہو گیا. جب اللہ پوچھے گا اے آل رسول کیا لایا ہے, عرض کر دوں گا احمد رضا کو لایا ہوں. اللہ اکبر. روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بولا آل رسول تو لایا ہے کیا, عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا. یا خدا یہ امان سلامت رہے, درد کو کر دو دوا. بات چل رہی تھی, قتادہ آئے ہاتھ میں آنکھ کا ڈھیلا لے کر آئے. کہ کوئی قتادہ پر ہے ایسا, کوئی دنیا کا دارالفتاء جو قتادہ پہ شرک کا فتویٰ لگائے, ہے کوئی قتادہ پہ شرک کا فتویٰ لگانے والا. رسول کی بارگاہ میں آنکھ کا ڈھیلا لے کر آئے. قتادہ ایسے مستجاب الدعوات تھے, دعا کرتے اللہ آنکھ دے. میرا ایمان ہے کہ آنکھ درست ہوتی, لیکن قتادہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ اعلان کر چکا ہے حبیب لوگوں کی قبول عبادتیں لینے کے لیے بھی تیرا وسیلہ, اور لوگوں کو نعمت دینے کے لیے بھی تیرا وسیلہ. لوں گا وہی جو تیرے ہاتھوں سے آئے گا, اور دوں گا وہی جو تیرے ہاتھوں سے لے گا. عبادتیں بھی وہی قبول ہوتی ہے جو رسول اللہ کے وسیلے سے جاتی. آپ کہیں گے یار یہ تو ہم نے ابھی تک یہی سنا کہ وسیلہ تو شرک ہے. ہم کہتے ہیں وسیلہ ہی ہے تو جو شرک نہیں ہے, اس لیے کہ چھوٹا بڑے کی بارگاہ میں وسیلہ بنتا ہے, بڑا چھوٹے کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں بنتا. اور شرک کہتے اسے ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہو اور غیر اللہ کے لیے ثابت کرو. تو اللہ تو کسی کا وسیلہ ہو ہی نہیں سکتا, اللہ کسی کا وسیلہ ہو نہیں سکتا. وسیلہ تو غیر اللہ ہی بن سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا اللہ سب سے بڑا ہے, اور جو سب سے بڑا وہ چھوٹوں کے سامنے وسیلہ تھوڑی ہوتا ہے. چھوٹے بڑے کے سامنے وسیلہ ہوتے ہیں. وزیر آئے بادشاہ کو, او بادشاہ یہ میرا دوست ہے ذرا کرم کر دینا, اسے وسیلہ کہتے ہیں. اور بادشاہ کسی کے سامنے وہ وزیر صاحب آپ تھوڑا سا کرم کر دیں, تو یہ وسیلہ کہاں ہوا. یہ تو بادشاہ کی بادشاہت ہی نہ رہی جو وزیروں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہو. جو وزیروں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہو وہ بھی کیسا بادشاہ. ارے ایک ملک کا بادشاہ وزیروں کے سامنے ہاتھ جوڑے تو لوگ کہیں گے کہیں اس کے ہاتھوں میں تلوار کی بجائے
چوڑیاں تو نہیں پہنا دینی چاہیے. جو ملک کا بادشاہ ہو وہ وزیروں کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑتا. جو دونوں جہان کا بلکہ کل جہانوں کا مالک ہو وہ کسی کے سامنے کیا اللہ اکبر وسیلہ بنے گا. یہ تمہیں غلط پٹی پڑھائی گئی, بلکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. اور وسیلہ جتنا مضبوط لے جاؤ گے نا اتنی بگڑی بنتی ہے. میں کہتا ہوں آمنہ کے لال سے کوئی بڑا وسیلہ لا کے بتا دو. قتادہ کو معلوم تھا اللہ کی بارگاہ میں حضور کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا, کسی کو کچھ نہیں دیتا خدا تیری عطا کے بغیر. کچھ نہیں ملتا کسی کو, تم سے ملا جو ملا, تم پہ کروڑوں درود. میرے بھائیوں اگر آپ کو اعتراض ہو نا آپ آئیں, اللہ کی عزت کی قسم میں قرآن کی آیتیں بھی پڑھوں گا حدیث بھی, لیکن میرا عنوان عشق رسول اور امام احمد رضا ہے. لیکن ایک آیت تو ضرور پڑھ دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. حبیب جو تیرے یہاں مانگنے ہیں اس کو نہ نہیں کہنا. اب آپ بتائیں کہ جس کے یہاں مانگنے شیر کو اسے نہ کہنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ ارے مانگا تو اسی کے یہاں جائے گا جس کے یہاں آنا بھی ہو. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قربان اس عاشق کا انداز کتنا اچھا ہے. کہتے ہم نبی کو زاہد نہیں کہتے, ہم نبی کو زاہد, حالانکہ زاہد ہونا ایک تقوی کی علامت ہے. سب کو زاہد کہتے, غوث پاک کو زاہد کہہ لیں, غریب نواز کو کہہ لیں, مخدوم اشرف کو کہہ لیں, آل رسول احمدی کو کہہ لیں, زاہد سارے ولیوں کو کہے فضیلت. ہم نبی کو زاہد نہیں کہتے کیونکہ زاہد کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو. زاہد کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس. اولیاء کا زہد یہ تھا ایک کرتے پر پوری زندگی گزار دی, کٹورا بھی آیا تو صدقہ کر دیا کہ جب دو ہاتھ ہے کٹورا کیوں. یہ زاہدوں کی شان ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم نبی کو زاہد نہیں کہتے کیونکہ جس کے پاس کچھ نہ ہو زاہد وہ ہوتا ہے, جس کے پاس خزانے بھرے وہ زاہد کیسے ہو سکتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے سنیو یہ شعر نہیں یاد ہے, ان کے خالی ہاتھ میں. یہ خالی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا خالی وہاں 5 آدمی تھے یعنی صرف 5 آدمی تھے. خالی وہاں صوفی صاحب تھے یعنی صرف صوفی صاحب تھے. خالی وہاں حافظ مقصود تھے یعنی صرف حافظ مقصود تھے. دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں, دونوں جہان کی نعمت صرف انہی کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے تو کہتے لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اسی لیے نبی کے لیے ہم زاہد نہیں کہتے, جو کہتے ہیں ان پہ فتویٰ بھی نہیں لگاتے. لیکن ہم نہیں کہتے, اس لیے نہیں کہتے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو. اور وہ کون سی نعمت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ ہر نعمت تو ہے, بلکہ میرے اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا. توجہ ہے, اگر عشق کی بات کرنے لگے ہیں تو اب ذرا غور سے سن ملے. اللہ فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر. حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا. کوثر کیا ہے پتہ ہے؟ اگر کوثر کی تشریح لفظوں میں کروں تو یہاں سے جانے نہ دو, کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی. چپ ہو رہا یہ کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن بس اتنا جان لے اللہ نے کبھی والضحیٰ کہا, واللیل کہا, ید اللہ کہا, والنجم کہا, سب کہا نا. سب کہہ کے بھی مشیت قدرت سیر نہ ہوئی. مشیت سیر نہ ہوئی سب کچھ کہہ کر. کہتے جاتے تو کچھ لوگوں کو حافظ قرآن بھی تو بننا تھا. اگر بہت کچھ کہہ دیتے تو قرآن تراویح میں کیسے پڑھا جاتا. تو قدرت نے پھر یہ اعلان کیا کہ اتنا سب کچھ کہہ کے بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, تو کہہ دیا انا اعطینا کل کوثر, ہم نے ساری کثرت تجھے عطا کر دی. اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے حبیب ہم بھی تیرے ہو گئے.
محبوب مشیت کہہ رہی ہے ہم بھی تیرے ہو گئے. خدا کی عزت و جلال کی قسم اس سے محتاط الفاظ مصطفیٰ کریم کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے. یہ ہے رسول اللہ کی شان کہ خدا ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہے ہم نے تجھے ساری کثرتیں عطا کی ہے, ہر کثرت تجھے دے دی ہے. تو قتادہ کا ڈھیلا لے کر آیا یا رسول اللہ یہ ہے نا اس کا علاج کر دے, درد کو کر دو دوا. آقا نے یہ نہیں کہا جڑی لاؤ بوٹی لاؤ یہ لاؤ وہ لاؤ پٹی لاؤ, کچھ نہیں. یہ کام تو درد کی دوا میں ہوتا ہے نا, درد کو دوا میں نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا قتادہ میرے قریب آ. قتادہ کو قریب بلایا اور اپنا لعاب نکالا. لعاب نکال کر کے قتادہ کی آنکھ کے اندر رکھا اور اس کے بعد آنکھ کا ڈھیلا یوں رکھ کر کے جب انگلیاں ہٹی ہے قتادہ کہتے ہیں جو آنکھ پہلے تھی اس سے زیادہ وہ آنکھ خوبصورت ہو گئی جو مصطفیٰ نے بنائی تھی, اور بتا دیا درد کو دوا اس طرح کی جاتی ہے. فوراً درد کا ختم ہو گیا. اور پھر کیا ہوا آپ وہ حدیث بھی بار بار سنتے ہیں لیکن عنوان کے تحت سنا دیتا ہوں. میرے رسول نے فرمایا کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا جو محبوب خدا ہے. محبوب خدا وہ رسول ہے اور محب خدا وہ رسول ہے. فخیبر کے دن کل وہ یہ جھنڈا اس کو دوں گا, یعنی کل کی خبر رسول اللہ کو ہے تبھی تو کہتے ہیں کل اس کو دوں گا کہ جو محبوب خدا وہ رسول ہے اور محب خدا وہ رسول ہے. صحابہ کہتے پوری رات ہم بے چین رہے کس کو ملے گا کس کو ملے گا کس کو ملے گا. جب صبح کو سب پہنچے تو میرے نبی نے نظر دوڑائی اور فرمایا آئینہ علی, علی کہاں ہے. جب میرا مولا اللہ اکبر میرے رسول نے میرے مولا کے بارے میں پوچھا صحابہ کہنے لگے آقا اس کی آنکھ میں تو درد اور آشوب چشم ہے, یعنی آنکھ آئی ہے. اور جو اس درد سے گزرتے ان کو پتا ہوتا ہے جب آنکھ آتی ہے تو کیسی سماتی ہے کہ آدمی کی آنکھیں کھبکنے لگتی ہیں, لوگ کالا چشمہ لگا کر گھومنے لگتے ہیں, نہ سورج کی کرنیں برداشت نہ ہوا کا لگنا برداشت, بڑا درد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی. لیکن اس میں بڑے فائدے بھی نظر بڑھ جاتی ہے, بڑے فوائد ہیں. لوگوں نے کہا آقا علی کی آنکھ آئی ہے, جس کی آنکھ آتی ہے وہ سلائی مشین نہیں چلا سکتا, جس کی آنکھ آتی ہے وہ بائک نہیں چلا سکتا, جس کی آنکھ آئے اسے خیبر کی مہم پہ کیسے بھیجا جا سکتا ہے. لیکن میرے رسول درد کو دوا کرتے ہیں. فرمایا آنکھ آئی ہے بلاؤ علی کو. علی مرتضیٰ کو لایا گیا, حضور نے لعاب نکالا دونوں آنکھوں میں لگایا. ابھی لعاب مکمل لگا بھی نہ تھا کہ علی کی آنکھوں کا درد ختم ہو گیا اور میرے مولا نے پھر خیبر کو فتح کیا. یوں درد کو دوا کرتے ہیں وہ. اسی لیے میرا امام اپنے دکھوں کا علاج رسول سے یوں مانگتا ہے شافی و نافی ہو تم, کافی و وافی ہو تم, درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. یہ امام کا عشق ہے. لیکن یہ صرف شاعری نہیں ہے. بس ختم کر رہا ہوں, ٹائم ہو چکا ہے.